عبادت. شرک نہ رات کو عبادت ہو سکتا ہے، نہ دن کو ہو سکتا ہے، نہ دنیا میں ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں. شرک پلیدی ہے اور پلیدی کبھی پاک نہیں ہو سکتی. ثابت یہ ہوا کہ یا نبی پکارنا ہر مومن کا وظیفہ ہے. جو مومن ہے وہ یا نبی پکارتا ہے، جو مومن نہیں ہے وہ پکارتا بھی نہیں ہے. یہ الگ بات. کوئی رضا سے پکارتا ہے، کوئی قضا سے. نہیں سمجھے؟ رضا مانا خوشی، قضا مانا اتے علیحدہ فیصلہ. کوئی رضا سے پکارتا ہے، کوئی. ہم ہیں رضا والے، ہم ہیں رضا والے، ہم ہیں مصطفیٰ والے. اس لیے ہم خوشی خوشی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نعرہ بھی لگایا تو کہا نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ہم اس لیے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا. اب ذرا آیت کرنے لگا سرکار نبی نہ ہوں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، راستے میں راستہ نظر نہیں آتا، لجپال کرم کماؤ. میرے نبی نے بولا صبر کر اجر ملے گا، صبر کر اجر ملے گا. کہنے لگا لجپالا تیرے ہوتے ہوئے. لجپال کرم فرما. میرے نبی نے فرمایا جلدی جا، لوٹا اٹھا، اچھا وضو بنا، وضو کیا. فرمایا وضو کر کے اب یہ دعا یاد کر. لجپال بتاؤ. فرمایا مانگ. کس طرح؟ فرمایا اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد بے محمد نبی الرحمہ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں تیرے پیارے محمد کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں. اور پھر رسول پاک نے فرمایا پھر پکار یا محمد انی اتوجہ بیکا الی ربی. پھر مجھے پکار کے یا رسول اللہ میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کو صدا لگائی ہے. یہ حدیث ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں، ابن ماجہ میں، صحاح ستہ کی 3 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اب میرے پیارے نبی پاک نے اس کو خود سکھایا کہ دعا مانگ نبی نے میرے وسیلے سے. دوسری چیز پکار اللہ کو، پھر پکار مجھے. اور اللہ کو بول مولا میں تیرے نبی کو وسیلہ لایا ہوں، میری ضرورت پوری کر دے. میرے نبی پاک کی سفارش قبول فرما. یہ کہہ امام طبرانی حدیث پاک کے ایک عظیم المرتبت محدث امام طبرانی کہتے ہیں کہ اس صحابی نے جا کے وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، دعا مانگی. ابھی ہم اٹھنے نہیں پائے تھے کہ اس کو بینائی مل چکی تھی. پکار بھی رہا ہے. اور پکارنے کی تعلیم کون دے رہے ہیں؟ خود رسول اللہ. اور وسیلہ بھی اپنا. یہ کہتے ہیں جی وسیلے کے بغیر کام نہیں ہوتا. ہوتا ہے لیکن اب ہم تیری مانے کہ نبی پاک کی مانے. رسول پاک نے خود فرمایا مانگ میرے وسیلے سے. پتا چلا کہ رسول پاک کے دور میں رسول پاک خود سکھاتے تھے کہ میرے وسیلے سے مانگو اور مجھے پکارو. اگر پکارنا معاذ اللہ ویسا ہی ہوتا جیسا یہ لوگ سمجھتے ہیں تو کیا حضور شرک کی تعلیم دیتے تھے؟ کیا حضور کفر سکھاتے تھے؟ نہیں. یہ عین ایمان ہے، یہ عین اسلام ہے. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے.
اب ذرا آگے بڑھئے، صحابہ کرام 14,000 صحابہ، کتنے؟ 14,000 صحابہ کا مجمع ہے، جنگ یمامہ لگی ہے، مقابلے میں 40 یا 50,000 ختم نبوت کا منکر کافر مسیلمۃ الکذاب، اس کی سرکردگی میں کفر کا لشکر، ادھر خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں اسلام کا لشکر، خالد بن ولید خدا کی تلوار، رسول اللہ کا عظیم صحابی حضرت خالد بن ولید، اور کتنے صحابی؟ 14,000 کے لگ بھگ صحابہ جب کفر سے جنگ یمامہ میں ٹکرائے تو صحابہ کے کثیر فوج کے مقابلے میں پاؤں اکھڑنے لگے۔ خالد بن ولید نے صدا دی، او میرے نبی کے خداموں غلاموں، تم ایسے نہ تھے جیسے ہو گئے ہو، وہ تمہارے پاؤں اکھڑ گئے کفر کے مقابلے میں، یاد کرو پیارے نبی کا زمانہ۔ صحابہ نے کہا خالد کیا کریں، وردی بھی ایک جیسی، نعرہ بھی ایک جیسا، اوپر خود پہنے ہوئے، شکلیں نظر نہیں آتی، تلوار کسی کی صورت نہیں دیکھتی، اپنے پرائے کا پتہ نہیں چلتا، کیا کریں؟ جناب خالد کو انہوں نے کہا آپ نعرہ بدل دو، ہم جنگ کا نقشہ بدل دیں گے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، نعرہ ہزاروں صحابہ نے جو نعرہ اپنی پہچان بنایا، اسلام کی پہچان، ایمان کی پہچان، مومنوں کی پہچان، حق کا نشان جو نعرہ، وہ سنو۔ اب وہ کیا نعرہ تھا؟ فرمایا نادا بشعار المسلمین یا محمد۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کا متفق علیہ نعرہ، وہ نعرہ تھا پیارا، یا محمد، اے یا رسول اللہ۔ آپ مجھے بتلائیں کہ یہ نعرہ کس نے مارا؟ مر گئے جانور، بھوکے سڑ گئے۔ حضرت بلال بن حارث نے جب حالت دیکھی، انہوں نے کہا لاؤ کوئی بکری ذبح کرو، بھوکوں کو کھلاؤ۔ جب بکری کو ذبح کیا گیا تو گوشت کی بجائے